کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کے بعد سے ان کا میں فین ہو گیا ہوں، تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ان سے آ کے ایک دفعہ ملوں گا ضرور. تو ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. دیوبند میں بھی تھی ہیں کافی ساری، مطلب اب بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایک چیز یہ نئی چیز ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اسلام. ہم مطلب سنی سنائی باتوں پہ ذرا کم دھیان دینا چاہیے، زیادہ کتاب کو فالو کریں تو بہتر ہے، زیادہ قرآن مجید کو. کہ میں ان سے بیٹھ کے لائیو ان سے سوال کروں گا، لیکن وہ بعد میں کہنے لگے مجھے مرزا علی صاحب ملے نہیں ہیں، تو وہ پتہ نہیں بھاگ گئے ہیں، تو کیا ہو گیا. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد عدیل. عدیل بھائی کدھر سے آئے ہو؟ جی میں راول پنڈی سے آیا ہوں. راول پنڈی. جی کیا کرنے آئے ہیں؟ مرزا علی انجینئر مرزا علی صاحب سے ملنے آئے ہیں. بس ان سے ملاقات کافی ٹائم سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ موقع نہیں ملتا تھا. جب بھی کبھی موقع ملتا تو کبھی کون سا کام. لیکن آج بھی موسم اچانک رات کی تیاری بنی ہوئی تھی، رات پوری سوئے نے ہم تو، کیونکہ صبح پہنچنا تھا ٹائم پہ، تو اس وجہ سے صبح گھر سے بھی جلدی نکلنا تھا. تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم وہاں سے نکلیں، تو انشاءاللہ ٹائم پہ کوشش کی اور پہنچ آئے ہیں. تو بڑا خوشی ہوئی آتے ہوئے بھی، اور ویسے بھی بڑے راستے کو بھی آتے ہوئے بڑے خوش تھے، کیونکہ کافی ٹائم سے دیکھ بھی رہے تھے اور آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ موقع کبھی نہیں ملا. لیکن اللہ کے حکم سے آ گئے ہیں الحمدللہ. اچھا دل بھائی یہ بتاؤ، آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ ہم سنی ہیں. سنی ہو؟ جی. بریلوی سنی؟ دیوبندی سنی؟ دیوبندی. انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف ایسے ہوا کہ ہم کافی ٹائم سے ان کو سنتے آ رہے ہیں، کافی ٹائم سے، لیکن یہ کہ بیچ میں کچھ ایسے ایشو ہوتے تھے کہ کافی سارے فیملی. پہلی دفعہ کیسے پتہ چلا؟ پہلی دفعہ یہی ہم نے ان کو لائیو ٹی وی پہ یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا. تو کیا دیکھ لیا کہ جو سننا شروع کر دیا؟ نہیں، ہم تو پہلے دراصل پہلے سے ہم ان کو مطلب دیکھتے رہتے تھے ان کی ویڈیوز، لیکن مکمل ان کو سننا تب سے میں نے شروع کیا جب سے انہوں نے وہ بابوں والے جو چکر چلایا نا، اس کے بعد سے ان کا میں فین ہو گیا ہوں. تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ان سے آ کے ایک دفعہ ملوں گا ضرور. مجھے یہ بتاؤ، آپ چونکہ علماء آپ فرقہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، علماء دیوبند اتنے بڑے نام بھی ہیں ادھر، وہ کون سی بات تھی جو وہ آپ کو سمجھا نہیں سکے؟ انجینئر کی باتیں آپ کو سمجھائی. میرا یہ کوسچن ہے کہ چینجنگ کیسے آئی؟ نہیں، دراصل بات یہ ہے نا، مین چیز جو ہے نا، مین چیز کیونکہ بہت سارے فرقوں میں جو بھی آپ جہاں بھی فرقے دیکھیں گے وہ اپنے ان کے مرشد پیر وغیرہ ہوتے ہیں سب کے، کہ یہ مرشد، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ پیر ہیں. کوئی بھی بیماری پڑ جاتی ہے تو پیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ بابا جی فلانا وہ بنا ہوا ہے، مزار بنا ہوا ہے. تو ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. دیوبند میں بھی تھی ہیں کافی ساری، مطلب اب بہت سارے لوگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے نا مین چیزوں کے خلاف تھا. تو میری جو امی ہیں تو وہ ان کی طبیعت کا بیچ میں مسئلہ بنا ہوا تھا، تو وہ بھی جو ہے نا کافی لوگ خاندان کے بھی مشورے دے رہے تھے کہ آپ جائیں وہاں پہ فلانی جگہ، یہ فلانا پیر ہے تو اس پہ دم کروائیں، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ان چیزوں کے میں بہت خلاف تھا. تو میں نے انجینئر مرزا علی صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بابے، تو یہ تو غلط چیز ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا یہ ایک بندہ تو ہے، چلو کم سے کم جو ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں کی طرف نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف ہو. اور ان چیزوں کی، کیونکہ اگر وہ مزار وغیرہ جو ہے نا، اگر وہ بنتے نا، اگر یہ ولیوں کے بنتے تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کن لوگوں کے بننے چاہیے تھے؟ جن لوگوں کو کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایک چیز یہ نئی چیز ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اسلام میں. اچھا، بابوں کی جو ہے کرٹیسزم پہ آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا. جی. اچھا، اس کے بعد باقی جو انجینئر صاحب کی اور باتیں تھیں، علماء کے متعلق سخت باتیں تھیں، وہ بھی ہضم ہو رہی تھی آپ کو؟ نہیں، پہلے تو دراصل یہ کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ کافی ساری باتیں ایسی تھی نا جو ہمیں نہیں اچھی لگتی تھی کہ یہ باتیں غلط کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بعد میں ہم جب ان چیزوں پہ ہم غور کرتے تھے خود، ظاہر سی بات ہے ہم تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک تو کتاب پڑھتے ہیں نا، کتاب میں چیزیں حدیث وغیرہ پڑھ کے ان کے ساتھ پروف کے ساتھ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے سنی ہوتی ہیں، ہم انہیں پہ لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے. بالکل. تو جب ہم ان کے اوپر ہم تشریح کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی یہ تو کتاب سے دیکھ کے بول رہے ہیں. تو باقی جو ہم مطلب سنی سنائی باتوں پہ ذرا کم دھیان دینا چاہیے، زیادہ کتاب کو فالو کریں تو بہتر ہے، زیادہ قرآن مجید کو. جی 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 جی، جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، صحیح ہوگا. اچھا، انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا. جی.
اس کے بعد گھر والوں کا، دوستوں کا، فیملی جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں مسجد، کچھ بھی، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کا ریئیکشن کیا، بس دراصل زیادہ تو فیملی میں ہی وہ ان کو پتا تھا کہ یہ ان چیزوں کے پیچھے ہے، کہ جو بندہ جس بندے کو کوئی نہیں سنتا، جس بندے کو مطلب سارے آپ دیکھیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بھی ساری طرف یوٹیوب پہ دیکھیں آپ، صرف اور صرف مرزا علی کے خلاف ہیں سارے لوگ۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی، وہ مولوی صاحب ایک آئے تھے مرزا علی صاحب سے ملنے، کہ میں ان سے بیٹھ کے لائیو ان سے سوال کروں گا، لیکن وہ بعد میں کہنے لگے مجھے مرزا علی صاحب ملے نہیں ہیں، تو وہ پتہ نہیں بھاگ گئے ہیں، تو کیا ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ میرے گھر والے بھی کہتے ہیں دیکھو یہ اب بھاگ گیا، یہ تو ابھی اس سے ملا نہیں ہے، یہ اس سے ملتا تو پھر بات چیت ہوتی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ باتیں سچ کر رہا ہے، تو اس کے سامنا کیوں نہیں کیا اس نے۔ پھر اس کو کیسے فیس کرتے تھے؟ یا آپ کا ایمان ڈولتا تھا، یا آپ اپنی تحقیق مکمل کر چکے تھے؟ نہیں، میں تو پہلے ہی سے، کیونکہ میں کافی چیزیں دیکھ رہا تھا نا، میں کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہاں بالکل صحیح، قرآن و سنت کے ساتھ جب ایک بندہ چل رہا ہو تو پھر زمانہ چاہے اسے غلط بولے، آپ کا دل جو ہے آپ اس چیز کو مان رہے ہو تو پھر اسی کو مان کے چلو۔ جی 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 جی، ان کا ذاتی فعل جو بھی ہے جی، بات تو وہ جو کر رہے ہیں وہ لکھی ہوئی بات ہے، لکھی ہوئی وہ ہے جو ہماری اپنی بکس ہے۔ ہم تب نہ مانیں جب ہم یہ کہیں کہ وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے تو وہ کہہ نہیں رہے، وہ ہر چیز آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتا رہے ہیں، پھر وہ غلط نہیں ہے۔ زبردست۔ اچھا آگے اب فیملی کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کو بھی دعوت دے رہے ہو، سمجھا رہے ہو، یا خود ابھی تک کلیئر نہیں ہو؟ میں نے کافی سارے میرے سوال تھے انجینئر مرزا علی صاحب سے، تو میں نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو میں انشاءاللہ ان سے سوال کروں گا، اور آپ کے دل میں جو ڈاؤٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوں۔ تو سوال لکھے آج آپ نے؟ ہاں سوال لکھے ہیں آج یہاں پہ اکیڈمی میں، سوال جو ہے نا لکھ کے آپ پرچی دے سکتے ہو، انشاءاللہ آپ کا سوال میں نے دیے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا نماز میں رفع دین شروع کیا کوئی نہیں کیا؟ نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ نہیں، نماز تو ہم الحمدللہ جس طرح تو فیملی سارے جس طرح جو طریقہ ہے وہ اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا وہ اسی طریقے سے، یعنی وہ بغیر رفع دین کے؟ جی نہیں، مطلب یہ کہ سارے جو حساب کتاب ہے نا ہمارے فیملی کے جس طرح پڑھتے آ رہے ہیں نا وہی ہے طریقہ کا۔ تو پھر مذہب بھی تو فیملی والا رکھنا تھا نا، وہ کیوں چینج کیا؟ نہیں، مذہب تو وہ موسی حساب سے چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نا تھوڑی سی چینجنگ کرنے میں نا تھوڑی سی ٹائم لگتا، تو نہیں ابھی آپ نے یہ بات کی نا، یہ پھر وہی بات کر دی نا، بات یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ رسول اللہ کی نماز کیا تھی۔ نہیں، کافی سارے جو سوال ہیں نا وہ کلیئر کرنے ہیں، کیونکہ ابھی تو اتنا چلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک میں بھی آپ کو سوال دے رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ رسول اللہ کی نماز کیسے تھی، تو وہ آپ نے ابھی خود ہی ریفرنس دیا تھا کہ وہ لکھی ہوئی باتیں ہیں جی، وہ بکس میں ہیں، بالکل، تو بکس پر آپ چیک کریں، وہی چیک کر کے انشاءاللہ وہی کھولیں چیک کریں جناب۔ انجینئر صاحب نے پورا لیکچر دیا ہے نماز کے طریقے کے اوپر، ایک ایک ریفرنس ہے، وہ ریفرنس چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا وہ ریفرنس کون سی بکس میں سے ہے، وہ چیک کریں، بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آئے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آمین۔ ابھی آج آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، کوسچن جو آپ نے لکھے ہیں انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ ان کے جواب بھی آپ کو آج ملیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ بیٹھیں، اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔